آج ہم بات کریں گے کہ کسی انسان کو اپنے ذہن سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اور اس انسان کو اپنے دل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اسی کے اوپر بات کروں گا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ایک ایسا انسان جس کے ساتھ ہم نے اپنی پوری زندگی گزارنے کا سوچا تھا، اس انسان کو ہم نے بہت زیادہ محبت دی، پیار دیا، عزت دی، لیکن اس انسان کے ساتھ ہی ہماری رونقیں تھیں۔ اس انسان کو ہم اپنی پوری زندگی سمجھتے تھے، لیکن اب اس انسان نے ہم سے اپنی آنکھیں موڑ لی ہیں، اس انسان نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اس شخص کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا تھا، اب وہ اس کی یادیں، اس کے ساتھ جو گزرے لمحے تھے، اس کی وہ باتیں، وہ یادیں جو ہیں وہ اب ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ ہم ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ انسان ہماری بات کو سمجھ جائے اور یہ ہمارے پاس لوٹ آئے، لیکن اس انسان نے تو نہیں سمجھنا۔ وہ انسان تو ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس انسان کو تو ایسی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس انسان کو پرواہ ہوتی ہماری تو وہ ہمیں چھوڑ کر ہی کیوں جاتا۔ دیکھیں، اگر آپ اس انسان کو بھولنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنا جو ہے مائنڈ سیٹ کرنا ہوگا، یعنی کہ ہم اپنے دماغ سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس انسان کو بھولنا چاہتے ہیں، اس انسان کو اپنے دل اور دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اس انسان کو ہم اپنے دل سے، ہم اپنے دماغ سے نکالیں گے، تب تک ہم اس انسان کو نہیں بھول سکتے۔ جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے تو کوئی بھی انسان ہمیں اس پرابلم سے نہیں نکال سکتا۔ اگر ہم اس انسان کو بھولنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، اور اس فیصلہ کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے، وہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو ہمارے پاس کوئی پکچرز ہیں، ہمارے پاس جو پرانی چیٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے جو ہمارے پاس گفٹس پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس ہے، ہم نے وہ سائڈ کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس کی پکچرز ہیں، کوئی اس کی پرانی چیٹ ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں یا پکچرز دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ نے وہ پکچرز ڈیلیٹ کرنی ہے، اور وہ جو چیٹ ہے وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دینی ہے، اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا۔ اس کی جو چیٹ ہے جو آپ پڑھتے تھے پڑھ کر تو آپ سیڈ ہوتے تھے، وہ بھی نہیں کرنا۔ کوئی بھی ایسی سیڈ سانگ نہیں سننے، کوئی ایسی چیز کی طرف نہیں جانا کہ جو آپ کو اس کی یاد دلائے، کیونکہ اگر اس کی کسی بھی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر آپ کی جب تک نظر جاتی رہے گی، آپ کبھی بھی اس انسان کو بولنے کی طرف نہیں جا سکتے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کہیں پہ لگی ہوئی ہے یا کوئی بھی ایسا زخم ہوا ہے، تو آپ اس سے یعنی کہ وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، تو وہ ٹریٹمنٹ میں اگر آپ ایک دن کے اندر ہی اگر اس کو دوبارہ سے اس گھاؤ کو جو ہے وہ ہرا کر دیں، تو آپ کہیں کہ مجھے آرام نہیں آ رہا اس ڈاکٹر کو جا کر، تو اس میں غلطی ڈاکٹر کی نہیں۔ ڈاکٹر نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ کو ٹھیک کرنے کی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس زخم کو ڈیلی ہرا کر دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی طرح آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو بھولنے کی طرف تو یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم بھولنا چاہیں، لیکن اس انسان کو بھول نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ آپ جب یہ چیز سوچتے ہیں آپ اس کی تصویریں نکال کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو اس انسان کی جو پرانی چیٹ ہے آپ وہ نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کیسے اس چیز کو بول سکتے ہیں؟ میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم اس انسان کو بھولنا چاہتے ہیں، ہمارے مائنڈ سے وہ انسان نکل نہیں رہا، ہمارے دل و دماغ میں وہ بس چکا ہے، بس وہ ہر ٹائم اسی کا خیال رہتا ہے، اور وہ یادیں جو ہیں وہ تکلیف ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو گزرے لمحے تھے وہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں کہ وہ جو پرانی چیٹس یا پرانی اس کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں وہ ہر ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے نکالیں ذہن سے۔ جب آپ خود نہیں چاہ رہے، خود ان چیزوں کو سائڈ ہی نہیں کر رہے، وہ انسان آپ کی لائف میں ہے ہی نہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو اس کی یہ چیزیں رکھنے کا کیا فائدہ جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں؟ ایک انسان صحیح ہوتا تو وہ آپ کو تکلیف کیوں دیتا؟ یار میں یہ کہتا ہوں کہ محبت وہ ہے کہ کبھی بھی اگر آپ اس انسان کے ساتھ نہیں ہیں تو عرصے کے بعد بھی اگر وہ انسان آپ کو یاد کرے یا آپ اس کو یاد کریں تو ان لفظوں میں یاد کرے کہ اس انسان کی کیا ہی بات تھی۔ لیکن یہ کون سی محبت ہے کہ آپ کو 4 دن میں ہی آپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں اور آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ایک انسان کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں جس کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، اس انسان کے لیے آپ دکھی ہو رہے ہیں، اور اس انسان کو بھولنے کا طریقہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آپ بھول بھی نہیں پا رہے، فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ آپ نے اس کو بھولنا ہے، کیسے بھولنا ہے۔ جب ایک انسان آپ کی لائف سے نکل چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موبائل سے بھی جو آپ کے پاس اس کی چیزیں وہ بھی آپ سے دور ہو جانی چاہیے، تب آپ اس انسان کو لائف سے نکال پائیں گے۔
اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کرنے کے بعد آپ نے خود کو تھوڑا سا بیزی کرنا ہے کسی نہ کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں خود کو بیزی کریں جو بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو۔ جب آپ کسی کام میں خود کو بیزی کر دیں گے تو آپ کو اپنا جو مائنڈ ہوگا آپ کو وہ ریلیکس ہوگا، اور تھوڑا کسی کام میں بیزی ہوگا آپ کو اس انسان کی یاد آنا کم ہو جائے گی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے ہوئے آپ اس اپرچونٹی میں جائیں گے، اور جو آپ کی وہ یادیں ہیں اس انسان کے ساتھ ریلیٹڈ، آپ اس کی وہ اٹیچمنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی اس کی جو چیزیں تھیں وہ سائڈ میں ہوں گی، آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی، تو آپ کو جو ہے اس انسان کی یاد ہی نہیں آئے گی، اور آپ کہیں نہ کہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ بیزی رہیں گے۔ جب آپ بیزی رہیں گے تو آپ کو اس انسان کی یاد نہیں آئے گی۔ اور آپ نے روٹین کے کام سیٹ کرنے ہیں۔ روٹین میں آپ نے ٹائم سے اٹھنا ہے، ٹائم سے کھانا ہے، ٹائم سے ناشتہ کرنا ہے، ٹائم سے آپ نے سونا ہے، اور ہر چیز آپ نے اپنے ٹائم پہ اوپر کرنی ہے۔ قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کو اس پرابلم سے نکالتا ہے۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی مشکلات دور کرے، آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے، آپ کے سارے دکھ درد دھو دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔